اور جماعت کہاں کی بھائی؟ کہاں کی ہے؟ ہریدوار. ماشاءاللہ. سارے ساتھی ہیں آپ کے؟ ابھی کہاں کی نہیں ہے جماعت؟ امراوتی والے نہیں ہیں؟ ان کی تو آج ہی کارگزاری ہوئی نا امراوتی والوں کی. عثمان آباد کی 2 دن سے ہوگی تو چلی گئی ہوگی آگے پیچھے. کولکتہ کی جماعت ہے؟ 2 ساتھی ہیں. 2 ساتھی ہیں باقی. یہاں جو روکا جاتا ہے 2 دن کے لیے وہ اصل میں یہ واپسی کی بات سننے کے لیے بلانا کی دونوں ہے. ٹھیک ہے چلو. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. عزیز بھائیوں بزرگوں دوستوں اور معزز خواتین، بات کو دھیان سے سننا چاہیے. ادب احترام سے بیٹھنا، دھیان توجہ سے بات کو سننا. سنو بھائی. اور سننا اس لیے کہ اس بات کو دعوت میں لانا ہے. سنی ہوئی بات دعوت میں آئے گی تو وہ بات یقین میں آئے گی، اور جو یقین میں آئے گی وہ عمل میں آئے گی. جو یقین میں آئے گی وہ عمل میں. اس لیے لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا کہ کسی کا ایمان دیکھنا ہو تو اس کے اعمال دیکھو. ایمان دیکھنا ہے تو کیا دیکھو؟ اعمال. اعمال کا تعلق یقین سے ہے. یقین. اس لیے دعوت یقین عمل. دعوت یقین اور سننا بہت بڑا جو ہے اثر رکھتا ہے اس میں. بار 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 بات کو سنیں گے تو وہ تکرار میں رہے گی بات، دعوت میں رہے گی، پھر یقین میں آئے گی، پھر عمل میں آئے گی. کرے گا نا انشاءاللہ. عزیز بزرگوں دوستو، اللہ پاک نے مجھے آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہے اور ایک مختصر وقت کو لے کر بھیجا ہے. اصلاً جو زندگی ہے میری آپ کی وہ موت کے بعد کی ہے، اور وہ زندگی ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ کے لیے کبھی ختم ہی نہیں ہوگی، نہ مردوں کی نہ عورتوں کی. آخرت کی زندگی اس کے مقابلے میں دنیا جو ہے وہ بہت مختصر ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ میری امت کی عمریں 60 اور 70 کے درمیان میں ہے. کتنی تو اس میں گزر چکی، کتنے بونس میں چل رہے ہیں، اور نہ معلوم کب پوری ہو گئی ہمیں پتہ نہیں. لیکن اس کے مقابلے میں آخرت جو ہے وہ دائمی ہے. دنیا ختم ہونے کے لیے، دنیا کیا ہونے کے لیے؟ ختم ہونے. یہ دنیا کی زندگی جو اللہ نے دی ہے 60-70 سالہ، اور آخرت کی زندگی جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کبھی ختم ہی نہیں ہوگی. وہ دونوں زندگی میں کامیاب کیسے ہو اس کو سمجھنا ہے. مرد بھی کامیاب کیسے ہو، عورتیں بھی کامیاب کیسے ہو، دونوں مل کر ان کی نسل جو ہے وہ کیسے کامیاب ہو. اور ایسا نہیں کہ صرف آخرت میں کامیاب ہو، کہ دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی، دونوں جہاں کی کامیابی. تو کامیابی اصل وہ ہے جو اللہ چاہ رہے ہیں کہ میں اور آپ چاہ رہے ہیں، وہ کامیابی ہے. ہاں بھائی، جو اللہ چاہ رہے ہیں وہ کامیابی ہے. قرآن میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کی گردنیں جہنم کی آگ سے بچا لی گئی یا جو جہنم سے بچا لیا گیا وہ کامیاب ہے. تو جہنم سے کون بچایا جائے گا؟ کہ ایمان ہو اور اعمال صالحہ ہو. ایمان ہو اور اعمال صالحہ ہو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی اس آیت کے متعلق یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، اے ایمان والو. یہاں اللہ ایمان والوں سے مخاطب ہے. اے ایمان والو، جہنم کی آگ سے بچو. سنو بھائی، اور بچاؤ اپنے اہل کو اور عیال کو، بیوی کو اور بچوں کو، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس سے مراد مسلمان اپنی زندگی میں دین سیکھ کر دین لائے. جو مسلمان مرد عورت کی زندگی میں دین ہوگا اللہ اسے جہنم سے بچائیں گے. اللہ اسے جہنم سے بچائیں گے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتی اس آیت کے متعلق کہ مسلمان مرد دین سیکھے، مسلمان عورتیں دین سیکھے، اور دونوں مل کر اپنی اولاد کو دین سکھائے. جس ایمان والے کی زندگی میں، مرد میں، عورت میں دین ہوگا
وہ جہنم سے بچایا جائے گا، جہنم سے بچائی جائے گی۔ تو دین زندگی میں لانا بہت ضروری ہے، اور دین آئے گا محنت سے۔ دنیا بغیر محنت کی مل سکتی ہے، دنیا بغیر محنت کی مل سکتی ہے، دین بغیر محنت سے نہیں ملے گا۔ باپ انتقال ہو گئے، جوان بیٹے تھی اور بیٹیاں تھیں، بیوہ اور بیوی تھی، وہ باپ کا مال تقسیم ہو کر سب کو ملے گا، لیکن باپ کا دین نہیں ملے گا۔ بیوہ بیوی کو اگر دین چاہیے شوہر کا، تو اسے وہ طریقے عمل پر محنت کرنا ہوگا جس طریقے عمل محنت پر شوہر کی زندگی میں دین آیا تھا۔ بچیوں کو اور بیٹوں کو دین چاہیے تو وہ طریقے محنت کرنی ہوگی دین کی جو باپ نے محنت کر کر اپنی زندگی میں لائے تھے۔ ایک ہماری ذمہ داری ہے، ایک ہمارا کام ہے، اور بڑا کام ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ سے واپسی پر مدینہ منورہ کے قریب صحابہ سے فرمایا کہ چھوٹی محنت سے بڑی محنت کی طرف جا رہے ہیں، چھوٹی محنت سے بڑی محنت کی طرف جا رہے ہیں۔ حالانکہ دشمنوں کے مقابلے میں کھلی تلواروں کے بیچ میں صحابہ کی گردن تھی، صحابہ کی گردن تھی، لیکن اس محنت کو کیا کہہ رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ چھوٹی محنت۔ اور جہاں جا رہے ہیں وہاں تو امن ہے، گھر ہے، چھت ہے، راحت آرام کی چیزیں ہے، عافیت ہے۔ بتاؤ اللہ کے راستے کے مقابلے میں راحت آرام کی چیزیں گھر میں ہوتی نہیں ہوتی؟ ہاں، تو اس کو بڑی محنت بتا رہے ہیں۔ سمجھنا اس کو کہ جہاں ہم گئے تھے 24 گھنٹے کے اعتبار سے کوئی دنیاوی تقاضا ہمارے ساتھ نہیں تھا، نہ کام کا، نہ کاروبار کا، نہ دکان کا، نہ مکان کا، نہ گھر کا، نہ کھیت کا، نہ فیکٹری کا، نہ ملازمت کا۔ کوئی تقاضا تھا ساتھ میں؟ نہیں۔ اب گھر جا رہے ہیں تو بولو سارے تقاضے، کھیت کا بھی تقاضا ہے، دکان کا بھی ہے، مکان کا بھی ہے، ملازمت کا بھی ہے، فیکٹری کا بھی ہے، جس شعبے میں ہے، اور مستورات ہے تو ان کے ساتھ میں بھی ہے۔ گھریلو زندگی میں ہے نا تقاضے مستورات کے ساتھ میں، لیکن جہاں گئے تھے وہاں کہ اپنے کھانے پینے کی فکر تھی بس، باقی تو دعوت ہی دعوت تھی، سیکھنا ہی سکھانا تھا، ذکر عبادت ہی تھی، اسی میں وقت لگا نا سارا۔ ہاں بھائی، سارا وقت اسی میں لگا۔ لیکن اب جا رہے ہیں تو جو گھر کے تقاضے ہیں اور گھر کی جو ذمہ داری ہے یا کام کاروبار کی مردوں کو جو ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کے ساتھ اللہ کے دین کی محنت میں لگنا، یہ جو ہے بڑا جہاد ہے۔ یہ کیا ہے؟ بڑا جہاد، بڑی محنت۔ اور محنت سے مقصود دین ہے، دین ہماری زندگی میں آ جائے، اور اللہ ایمان والوں کو مخاطب ہو کر، مردوں کو، عورتوں کو اللہ مخاطب ہو کر فرما رہے کہ اے ایمان والوں، پورے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، پورے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ تو صرف یہ مردوں کے لیے نہیں ہے، یہ مستورات کے لیے بھی ہے، دونوں کے لیے دین ہے۔ جب دین دونوں کے لیے ہے تو محنت، ارے بولو، ایسا نہیں کہ مرد 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 ہی لگاتے رہیں گے وقت، لیکن مستورات بھی لگائے گی۔ جیسے قرون اول میں صحابیات نے دین کی محنت کی ہے، جیسے مردوں میں صلاحیت ہے، فہم ہے، حسن تدبیر ہے، عقل ہے، شعور ہے، فہم دیا ہے اللہ نے، بات کرنے کا سلیقہ دیا ہے، ڈھنگ دیا ہے، تو یہ ساری باتیں، یہ صفات عورتوں میں بھی ہے، یہ صفات عورتوں میں بھی۔ یہ سارا کا سارا اللہ کے دین کے کام آ جائے۔ کس کے کام آ جائے؟ آج ہمارے ذہن یہ بنا ہوا ہے کہ صرف مردوں میں محنت ہے، 3 سال میں 1 مرتبہ خروج کرا لیا، 2 چیلے لگ گئے تو ایک بیرون کا سفر کر لیا، ہو گیا کام۔ نہیں، کہ جیسے مردوں کا کام ہے وہ کام پر، ویسے مستورات کا بھی کام ہے۔ جیسے مردوں کی ذمہ داری ہے، جیسے مستورات کی بھی ذمہ داری ہے۔ آپ سیرت میں دیکھیں گے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جاتے تھے اور کئی کئی دن رہتے تھے، تو ماں خدیجہ رضی اللہ عنہا توشہ پہنچاتی تھی، معاون بنتی تھی، کبھی خود لے کے جاتی تھی،
کبھی آپ کے ساتھ توشہ دیتی تھی، اور جب نبوت ملی ہے آپ کو اور غار ہیرا سے آپ گھر پر تشریف لائے ہیں تو آپ کے قدم مبارک صحیح زمین پر آپ رکھ نہیں پا رہے تھے، بوجھ تھا، ایک شام، ایک فکر. اور واقعی میں جو فکر اڑے گا، بوجھ اڑے گا، سچا ارادہ کرے گا محنت کا، اللہ اس سے کام لیں گے. اللہ کام لیتے ہیں، یہ قدم اٹھتے نہیں، اللہ کی طرف سے اٹھائے جاتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی بھائی؟ یہ ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے. تو گھر سے جیسے قریب گئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نوعیت جو ہے نا تھوڑی، اور داخل ہوتے ہی کہا کہ مجھے کچھ اوڑا دو، مجھے کچھ اوڑا دو. اب جو تقاضے تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہ کمبل بھی اڑا دیا اور اوپر سے احوال لیے. یہ ہے مردوں کے معاون بننا مستورات کا. مذاکرہ دیتے تھے نا مغرب بعد، اپنے محرموں کے دین کے مددگار بنو، معاون بنو. تو کہاں سے سیکھیں گے ہمارا؟ یہ صحابہ کی سیرت سے. اس لیے کام کرنے والوں کو حیات الصحابہ پڑھنا چاہیے بار 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 بار. تو کیا کیا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ یہ احوال لیے اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ اللہ آپ سے کام لے گا، ہلاک نہیں کرے گا اللہ. آپ یتیموں کے، بیواؤں کے، مسکینوں کے، کمزوروں کے آپ ساتھ دینے والے ہیں. یہ صفات گنا کر بتایا کہ ایسے صفات والے کو اللہ ضائع نہیں کرے گا. تو ایک طرف محنت کے ذریعے سے ہماری ذاتی زندگی وہ صفات والی بنے جو صفات اللہ کے وہاں مقبول عند اللہ ہے. وہ کس کی صفات ہے؟ صحابہ والی صفات، جس کو بار بار عورتیں اور مرد مذاکروں میں لائے روزانہ. صفات کا مذاکرہ، صفات کا مذاکرہ. ارے لائے نہیں لائے بات؟ ارے بولو. ہاں. تو اس سے صحابہ اللہ کے وہاں مقبول ہوئے، صحابہ والی صفات. پھر احوال لے کر اتنا ہی نہیں کہ وہ آگے کے تقاضے پورے کیے. کہ رشتے میں جو بھائی تھے پہلی کتابوں کے جاننے والے ورقہ بن نوفل، ان کے پاس لے کر گئی ایک عورت دیکھو، اور پھر احوال سنائے. اور انہوں نے پہلی کتابوں میں دیکھا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ جو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا، اس کا احوال سنے اور بتایا کہ یہ تو آخری زمان نبی ہے تو سب سے پہلے ایمان میں داخل ہونے والی عورت ہے اور وہ گھر کی بیوی ہے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ. یہ معاون بننا ہے حق کا، دین کی محنت کا. دنیا میں تو ہم بہت چوکنا اور ہوشیار ہیں، اپنے لیے اپنے اولاد کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں. ارے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ لیکن ان کی دین کے بارے میں. اور پھر اتنا ہی نہیں، آگے دیکھو کہ مکہ کی مالدار عورتوں میں سے تھی، عورتوں میں تو سارا مال اللہ کے دین کے لیے لگایا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور آگے کہ خود دائی بنی. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خالہ جن کا تعلق تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو انہیں اسلام کی دعوت دی. اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ خالہ ایمان میں داخل ہوئی. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو دین کے اعتبار سے ذہن سازی حضرت ان کی خالہ نے کی اور اسلام قبول کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر. ذہن بنایا خالہ نے. اسی طرح سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر ایمان لائی. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایمان کا قصہ مشہور ہے، ہم اور آپ سنتے ہیں. ایک آیت صحابہ میں ہے کہ بہن کے گھر پر گئے اور سارے احوال ہمارے سامنے ہیں. تو ان کی ہدایت کا ذریعہ بھی ان کی بہن بنی اور ان کی بہن حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے اسلام میں داخل ہوئی. اس کے علاوہ بہت سارا جو ہے قربانی دی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، دعوت کی لائن سے، مال کے خرچ کرنے کی لائن سے. ایسے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انفرادی اجتماعی زندگی کے جو مسائل ہیں
عورتوں میں سب سے زیادہ حدیث کے نقل کرنے والی جو ہے امت کی ماؤں میں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. بڑے بڑے صحابہ ان کے محرم کے ذریعے سے پردے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کا دین اور احادیث سیکھتے تھے. بڑے بڑے صحابہ یہ ہے دین کے مددگار. اور آپ انفرادی عبادتوں میں دیکھو اور نفلی صدقہ میں دیکھو اور اپنے کو تھکانے میں دیکھو تو آپ کو ازواج مطہرات میں سے امت کی ماؤں میں سے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے گی آپ کو. حکایت صحابہ میں ہے نا، عورتوں کے دینی جذبے کا ہے نا باب. ارے حکایت صحابہ میں ہے نہیں ہے، پڑھتے ہیں نا. یہی نہیں کہ ایک چلا لگا لیا، دو چلا لگا لیا، بیرون لگا لیا، ہو گیا کام. نہیں، محرم کے اور دین کے مددگار بننا ہے. جب دین کی محنت میں لگے رہیں گے موت تک کے تو ہمارا یقین بڑھتا جائے گا. جب یقین بڑھتا ہے تو اعمال بڑھتے ہیں اور اعمال پر باقی رہتے ہیں. جو چیز بڑھتی ہے نا وہ باقی رہتی ہے. اس لیے ایک محنت ہے. اللہ پاک مسلمان مردوں کو، مسلمان عورتوں کو، مومن مردوں کو، مومن عورتوں کو پہلا کام جو دیا ہے وہ دین کے مددگار کا کہا ہے اللہ، کہ مومن مرد مومن عورتیں ایک دوسرے کے دین کے مددگار ہیں. ایک تھوڑی سی مختصر سی بات صحابیات کی، ازواج مطہرات کی میرے آپ کے سامنے آ گئی کہ عورتیں کیا معاون بنے اپنے محرم مردوں کی، اور مرد اپنے مستورات کے کیا معاون بنے. سب سے بنیادی ہماری اپنی ذات ہے. سب سے بنیادی بات کیا ہے؟ ہماری اپنی. اور پھر ہمارا اپنا گھر ہے، ہماری اولاد ہے، بچے ہیں، بچیاں ہیں. ان کی زندگی میں دین آئے، اللہ سے تعلق بڑھے، عبادت کا شوق ہو، سنت اور شریعت ان کی زندگی میں آئے، تقویٰ، پرہیزگاری، پاک دامنی، عفت، حیا، شرم ایمان کے شعبے ہیں. تو اس کا نفع میری اپنی ذات کو پہلے کہ دوسروں کو؟ ارے بولو، صرف مردوں کو کہ صرف مستورات کو؟ بولو، دونوں کو. جب دونوں محنت میں رہے گی تو دونوں کو نفع ہوگا. ورنہ آپ محلوں میں دیکھتے ہیں کہ بعض مرد ایسے دیندار ہیں کہ تہجد میں، اشراق میں، چاش میں، اوابین میں، نماز میں، جماعت میں اور دین کی محنت میں بھی ماشاءاللہ بہت آگے ہوتے ہیں، لیکن ان کی مستورات دیکھو تو دوسرے رخ پر ہے. پتہ ہی نہیں پردہ کیا ہے، نماز کیا ہے. اور بعض عورتیں ایسی دیندار ہیں اور ایسی ماشاءاللہ سرے پردے کے ساتھ زندگی گزارتی ہے اور ایسے تقوی والی ہے کہ ماشاءاللہ دین کے اعتبار سے لوگ ان کی مثالیں دیتے ہیں. ان کے محرم دیکھو تو دوسری سمت میں ہے. محلے میں مسجد کا ہے، پچھلے رمضان میں آئے تھے، بعد والے رمضان میں آئیں گے. ارے محلے میں ہے کہ نہیں ایسا؟ ارے بولو. ہاں. تو یہ مددگار بننا، اپنے محرم مردوں کے ذریعے سے معلوم کرنا، اپنی محرم عورتوں کے ذریعے سے معلوم کرنا کہ محلے میں کیا احوال ہے، اس بات کو لے کر جا رہے ہیں. یہ بڑا جہاد ہے. کام کرنا ہے اور کام کرتے کرتے کام کرنے والا عملہ تیار کرنا ہے. مرد مردوں میں، عورتیں عورتوں میں، گھر گھر میں، فرد فرد میں. میرے محلے میں 100 گھر ہے تو 100 گھروں میں، 200 گھر ہے تو 200 گھروں میں. میرے قصبے کے اندر 5 مسجد ہے، اس کے اعتراف میں 1500 گھر ہے تو 1500 گھر میں. جو جتنی فکر اڑے گا اللہ اس سے اتنا کام لیں گے، چاہے مرد ہو چاہے عورت. الخنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کے تقاضے کے لیے بولو 4 بیٹوں کو تیار کیا ہے. عمرو بن جموع کی بیوی نے ترغیب کے ذریعے سے اللہ کے راستے میں بھیجا ہے کہ میں تو دیکھ رہا ہوں سب عہد کی طرف جا رہے ہو، تم گھر کی طرف آ رہے ہو. ایک عورت کی ترغیب. جیسے مرد بھی ایک دوسرے کے معاون بنے. سب سے پہلے اپنی ذاتی زندگی میں دین. اس کے لیے بتایا جاتا ہے نظام الدین سے انفرادی دعوت. کیا بھائی؟ ابھی انفرادی دعوت صرف مردوں کے لیے کہ عورتوں کے لیے بھی ہے؟ ہم کیسے دیں گے؟ وہ تو گھر میں رہے گی.
مردوں کے لیے تو بہت سارے مواقع ہوتے ہیں. آپ ٹریولنگ کرتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں، محلے میں لوگ ملتے ہیں، مسجد میں لوگ ملتے ہیں، کاروبار میں لوگ ملتے ہیں، بازار میں لوگ ملتے ہیں، نکڑوں میں لوگ ملتے ہیں، آبادی کی محنت کرتے ہیں، گشتوں میں جاتے ہیں. ارے جاتے نہیں جاتے، لیکن مستورات کا کیا؟ اب اس کے لیے حسن تدبیر کرنا. گھر میں اچھا سالن بنا لیا، بریانی بنا لی، جردہ بنا لیا، میٹھا بنا لیا، آج اس دو گھر میں بھیج دیے، کبھی اس دو گھر میں بھیج دیے. کبھی مستورات رشتہ داری میں جاتی ہے، بہن کے گھر جاتی ہے، چچا کے گھر جاتی ہے، ماموں کے گھر جاتی ہے، ابا کے گھر جاتی ہے، بھائی کے گھر جاتی ہے، بیٹے ہیں تو ان کے گھر بھی جاتی ہے. ارے ہوتا نہیں ہوتا ہے؟ ہاں بھائی. تو یہ مواقع ڈھونڈنا کیوں؟ اللہ کے دین کی محنت کے لیے. کیوں؟ اللہ کے دین کی. ہاں. کوئی گھر سے کھانا اڑوس پڑوس کی مستورات کے وہاں پہنچا دیا، وہ جب برتن دینے آئے گی تو اس کو لے کر بیٹھنا اور دین سمجھانا، دین کی محنت سمجھانا. دین محنت بغیر نہیں ہے. اور دین کو سمجھنا کہ 5 شعبے ہیں دین کے: ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق. سب سے پہلے دلوں میں یقین آتا ہے اور اخیر میں معاشرہ بنتا ہے کہ دور سے مسلمان مرد عورتیں بچے نظر آتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے، وہ اخیر میں نظر آتا ہے. اندر میں یقین، باہر میں عمل. جماعتوں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے نا، جماعتوں میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ برقع تو اوڑھ لیتی عورتیں، لیکن چیلا لگا لیا، اشرا لگا لیا. اب زندگی میں تبدیل آ گئی، اب شرعی پردہ آ گیا، اب محرم غیر محرم کو سمجھنے لگی اخیر میں. تو دین کو لے کر جا رہے ہیں. دین اپنی ذاتی زندگی میں آئے، بچوں کے اندر آئے، محلے میں آئے. ایک ایک گھر کی فکر کرنا، ایک ایک مستورات کی فکر کرنا. اور محرم مردوں میں تو مستورات فکر کر سکتی ہے، بھائی کو دعوت دے سکتی ہے، اور بیٹے کو، حقیقی بھتیجے کو، حقیقی بھانجے کو، ماموں کو، ابا کو، بھائی کو دعوت سمجھا سکتی ہے، دین کی محنت سمجھا سکتی ہے. لیکن کب؟ جب مرد عورتیں دونوں مل کر مستقل منظم طریقے پر ایک محنت کے رخ پر محنت کریں گے تو یہ گھر ایسا نمونہ بنے گا کہ محلے کے لوگ بھی چاہیں گے کاش ہمارے گھر میں ایسا ماحول بنتا. مدینہ منورہ والا ماحول، مسجد نبوی والا ماحول، صحابہ کے گھر والا ماحول کیسا تھا کہ گھر گھر میں مرد عورتیں دین کے مددگار تھیں، ہر گھر میں. باہر سے جو ایمان میں داخل ہوتے تھے اور مدینہ منورہ میں آتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد پوچھتے تھے کہ کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے، تو اس کی تعبیر فرماتے. اور کوئی آتے اللہ کے راستے میں دین سیکھنے کے لیے، صحابہ صحابیات، تو ان کی جو ہے وہ ترتیب بناتے. صحابہ لے جاتے اپنی مسجدوں میں، مردوں کو مسجد میں ٹھہراتے اور مستورات کو گھروں میں ٹھہراتے. ان کو فارغ رکھتے، ان کے کھانے پینے کا نظم کرتے، سہولت کا، اور انہیں دین بھی سکھاتے. ان کو دین بھی سکھاتے. اب جا رہے ہیں ہم واپس جا رہے ہیں نا، تو جو محنت ہم نے اللہ کے راستے میں کی ہے اس محنت کو لے کر جا رہے ہیں. یہ بڑا جہاد ہے. اور اپنے سارے کام کاج کے ساتھ میں یہ محنت کرنی ہے، پورے کام کے ساتھ. تو کام کرنے والے تیار کرنے ہیں، کام کرنے والی عورتیں، کام کرنے والے مرد، ایک عملہ تیار ہو کام کرنے والا، جس کے ذریعے سے لوگوں کو امت کا دین پر چلنا کیا ہو جائے، آسان ہو جائے، ایک ماحول بن جائے. تو اللہ کہہ رہے پہلا کام، مومن مرد مومن عورتیں ایک دوسرے کے دین کے مددگار ہیں. جیسے آج بھی روانگی میں سنا حضرت نے فرمایا، کیوام ہوتا ہے نا پان میں کھاتے لوگ، بہت مہنگا ہوتا ہے وہ. ابھی تو آج کے زمانے میں تو خروج اس محنت میں کیوام کی طرح سے، اس کا بدل نہیں ہے. اللہ کے راستے میں خروج، مرد بھی عورتیں بھی، جو اللہ کے دین کی نسبت پر نکلیں گے وہ عملہ بنے گا. اور صرف ترتیب پر نہیں، تقاضے پر نکلنا. صرف ترتیب پر نہیں، تقاضے پر.
تقاضے سوچنا، علامہ یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تقاضے کو نہ سوچنا یہ بھی جرم ہے. آپ تقاضا سو کر مسجد و جماعت میں رکھ لیے، مشورے میں رکھ لیے، کوئی نہ کوئی اس تقاضے کو پورا کرنے والے مل جائیں گے، لیکن تقاضا سوچنا ہی نہیں. اور ایسا بھی نہیں تقاضا سوچے اور امید دوسروں پر کرے، ایسا بھی نہیں ہے. سوچنا اور اپنے آپ کو مقدم کرنا. تو ماحول سب سے پہلے مدینہ منورہ کے ہر گھر میں اللہ کے دین کے مددگار بننا. پھر اسی طرح سے جو ہے وہ گھروں میں اول وقت میں نمازوں کا اہتمام، ساری عبادتیں، روزہ، زکوٰۃ، حج جیسا فرض ہے، عورتوں پر شرعی پردہ، لیکن سب سے مقدم نماز ہے. اسلام اور کفر کے درمیان میں آڑ کیا ہے؟ نماز. خصوصاً عورتیں جو ہیں وہ نماز ٹال دیتی ہیں، مرد تو باجماعت پڑھ لیتے ہیں. بڑا طبقہ مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے والے زیادہ ہیں نمازیوں میں، بعد میں پڑھنے والے جماعت کے چھوٹنے والے کم ہیں. لیکن مستورات کے لیے یہ ہے کہ اول وقت میں نماز پڑھے. کب نماز پڑھے؟ اول وقت. اس لیے گھروں میں اب تو ماشاءاللہ کیلنڈر ہے، ہر جگہ پر تاریخ کی تختی ہوتی ہے، اس میں صبح صادق طلوع بھی لکھا ہوا ہے، ظہر کا وقت اور عصر کا وقت بھی لکھا ہے، غروب عشاء کا وقت بھی لکھا ہوا ہے. تو عورتیں اول وقت میں نماز پڑھے، سارے کام کو پیچھے کریں. اذان جو ہے وہ تو مسجد میں باجماعت نماز کے لیے ہے. اس کے لیے مسجد میں باجماعت نماز کے لیے ہے، لیکن مستورات کے لیے تو وقت ہو جاتا ہے. جیسے صبح صادق پر اذان ہوتی ہے، عورتیں ہیں ادھر ماشاءاللہ وہ سنت بھی پڑھ لیتی، مسنون اذکار بھی کر لیتی، فرض بھی پڑھ لیتی، بہت سارے معمولات پورا کر لیتی ہے. اس کے بعد باجماعت نماز ہوتی ہے، پھر بیان ہوتا ہے. آپ جماعت میں گئے تو بھی ہوا نا ایسا؟ ہاں، مسلح پہلے فارغ ہو جاتے تھے نماز سے. تو اول وقت میں نماز پڑھنا. جو مرد امام کے قریب نماز پڑھتا ہے 100 گنا المضاف اس کو اجر اللہ عطا فرماتے ہیں. 25 گنا میں لکھا ہے کہ 3,35,54,432 باجماعت نماز پڑھنے والے کو ملتا ہے. لیکن جو عورت اول وقت میں نماز پڑھے گی 13 کروڑ نمازوں کا ثواب ملے گا. یہی سنا مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے. تو اول وقت میں عورتیں گھروں میں نماز پڑھے گی. کب پڑھے گی؟ بولو. اول وقت میں. اور جو نماز کے اوقات کو معلوم کرنے کا اہتمام کرے گا اللہ ایسی برکت دیں گے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو برکت عطا فرمائے. اب دیکھو بیت اللہ اجڑا ہوا تھا، کہاں ملک بابل عراق، کہاں ملک شام، کہاں مصر، کہاں پھر ملک شام، کہاں پھر حجاز مقدس، اور پھر بیت اللہ کا آباد، اور پھر حج، اور اس کے اندر کتنی جگہ ہے جو متبرک ہیں اور جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کی برکت ہے. تو نمازوں کے اوقات کو معلوم کرنے کا اہتمام کرنا، خصوصاً عورتیں اول وقت میں نماز پڑھیں اور پھر اپنے گھر میں اپنے بچوں کی اور اپنے گھر والوں کی معاون بنے. بچوں کی نگرانی کرے، بچیوں کی نگرانی کرے، ساتھ میں لے کر نماز پڑھے تاکہ ان کی تربیت ہو. بچوں کی تربیت کس کے ذمہ ہے؟ کہ ماں اور باپ کے ذمہ ہے. گھر میں کوئی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کی فکر کون کرتے ہیں؟ گھر کے بڑے کرتے ہیں. ارے ہوتا نہیں ہوتا ہے کہ بیمار ہو گئے تو گھر کے بڑے جو ہے اس کی تیمارداری کرتے ہیں، دوائی لاتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں. عید کا موقع آئے کو کپڑے کی ضرورت ہے تو اس کی سہولت کرتے ہیں، ضرورت کو پوری کرتے ہیں. تو گھر میں دین لانے کی فکر اور محنت کون کرے گا؟ جو گھر کے بڑے، عورت بھی بڑے مرد بھی بڑے، دونوں مل کر. اور اول وقت میں نماز پڑھا، نوافلوں کا اہتمام کرنا، پوری نماز پڑھنا. ابو یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ہمارے ایک ساتھی تھے جو یہاں آئے تھے 1962 میں. تو ان کی جب روانگی کی بات ہوتی تو بہت اہتمام سے کرتے تھے. 5 وقت کی فرض نمازوں کو جیسے ہم نبھاتے ہیں ایسے 4 وقت کی نوافلوں کا بھی اہتمام کرنا ہے. ماشاءاللہ خوب پڑھی اللہ کے راستے میں، ہے نا. فرائض کا بھی اہتمام کیا اور پوری نمازوں کا بھی اہتمام کیا اور نوافلوں کا بھی کیا اور عمری قضا بھی پڑھی. تو اب کیا؟
پورا ہو گیا نصاب یا نہیں کہ اب تو اصل امتحان میں جا رہے ہوں. گھروں میں اول وقت میں نماز پڑھنا. جس گھر میں نماز پڑھی جائے گی اس گھر کی خیر میں اللہ کثرت سے برکت عطا فرمائیں گے. کریں گے انشاءاللہ خسرات بھی. پھر اسی طرح سے اپنے بچوں کی تربیت کرنا. بچوں کی تربیت. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ پرورش میں تھے, عبداللہ ابن عباس تھے, حضرت زید رضی اللہ عنہ تھے, حضرت اسامہ بن زید تھے, انس بن مالک تھے. حکایت صحابہ میں یہ باتیں ملے گی آپ کو. تو آپ دیکھیں گے تو ان کی تعلیم تربیت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا حصہ ہے. انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 10 سال کی عمر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور 10 سال تک خدمت کی. کبھی نقصان ہوتا ذرا برابر اف یا ڈانٹا نہیں مجھے, لیکن دین اور دین کی محنت یہ بہت سیکھا ہے. صحابہ سے چھوٹے بچوں سے کہتے کہ دسترخوان لے آؤ, کھانا لے آؤ, بچھا دو, بیٹھ جاؤ, ہاتھ دھو لو, سیدھے ہاتھ سے کھاؤ, بسم اللہ کہہ کر کھاؤ. یہ تربیت ہے. اس میں کوئی تھکنا ہے بھائی؟ مرد تو باہر رہتے, مستورات زیادہ رہتی گھروں میں, تو یہ تربیت ہے. گھر سے نکلنے وقت بچے کو اور بچیوں کو بتایا بیٹا دعا پڑھ کر نکلو, بسم اللہ توکلت علی اللہ. کہ آسمان دنیا سے ایک فرشتہ 3 دعائیں دیتا ہے. کتنی؟ کہ تیری حفاظت کی جائے گی, تیرے کام بنائے جائے گی اور تیری مدد کی جائے گی. تو یہ تربیت ہے. پھر ہر گھر میں قرآن پاک کی تلاوت. تیسری بات ہے قرآن اللہ کا کلام ہے. جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے شیاطین اس گھر سے بھاگ جاتے ہیں. شیاطین اس گھر سے, بولو, شیطان پر بھاری ہے اذان, قرآن اور دعوت کی محنت. ڈرے گا اس سے. آج گھر گھر میں جہنم کدا بنا ہوا ہے. دیکھ لو معزز خواتین, اچھی طرح سمجھ لو گھر گھر میں کیا حال ہے. ہر آدمی کے احوال لو پریشان ہیں. جس چیز کا ذکر ہونا چاہیے, جس کی تلاوت ہونی چاہیے, جس کو بار بار تکرار میں رکھنا چاہیے, اس کے بجائے آج نہ معلوم کیا کیا مسلمانوں کے گھروں سے آواز آ رہے ہیں. اس لیے قرآن پڑھنا کم سے کم 1 منزل تو 7 دن میں کیا ہوگا, قرآن پوری ہو جائے گی. عورتوں کے لیے تو بہت آسان ہے. مرد 8, 10, 12 گھنٹہ ڈیوٹی کام کاروبار میں جاتے, عورتیں تو گھروں میں. اور واقعی میں دینی جذبہ عورتوں میں زیادہ ہے. قرآن پاک کی تلاوت جی لگا کر. جیسے آج کارگزاری میں بات آئی نا, تہجد میں 4 عمل آئی نہیں آئی بات. ایک تو اچھی طرح سے طہارت وضو سے فارغ ہونا, اور لمبا لمبا قیام, لمبا رکوع, لمبا سجدہ, قوما جلسے کی تسبیح. کہ مردوں کے لیے صرف, ارے بولو, وقت مستورات میں زیادہ ہوتا ہے. پھر اچھی طرح سے دعا مانگنا اپنے لیے, اپنے رشتہ داروں کے لیے, عزیز اقارب کے لیے, اولاد کے لیے, امت مسلمہ کے لیے. حالات اس وقت دنیا میں مسلمانوں پر اللہ سے مانگنا. پھر تیسرا قرآن دیکھ کر پڑھنا. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں سے نقل کرتے ہیں کہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے بڑے بڑے بزرگوں کے اوراد و وظائف پڑھ کر دیکھا, قرب حاصل ہوتا ہے لیکن اتنا تیزی سے نہیں جتنا قرآن تہجد میں دیکھ کر پڑھنے میں. ارادہ کرتے ہو نا, ہر کسی کی اپنی قرآن ہونی چاہیے. بہت وقت ملتا ہے دن بھر کے لیے. اور پھر استغفار کی کثرت تہجد میں, معافی مانگنا. اللہ کی طرف سے آفر ہے کو مانگنے والا, معافی چاہنے والا, توبہ کرنے والا. ایسے اشراق ہے, چاشت ہے, عوابین ہے, اس کا اہتمام. گھروں میں سنت اور سادگی, سنت اور سادگی, سادگی میں جوڑ ہے, سنتوں میں جوڑ ہے. سب سے پہلے کہ نیک لوگوں میں محبت ڈالیں گے اللہ, دشمنوں میں رعب, گھروں میں برکت. سنتوں کے اندر
اللہ دعائیں قبول کرے گا سنتوں کی برکت، اللہ حفاظت بھی کرے گا. بات سمجھ میں آ رہی بھائی؟ ہر گھر میں اس بات کو لے کر جا رہے ہیں. ایسے عزیز بزرگوں دوستوں، یہ سارے اعمال وجود میں آ جائے اس کے لیے بتاتے کہ جتنے محلے میں گھر ہے ہر گھر میں 5 اعمال کے ساتھ تعلیم. یہ ہے مستورات کا مقامی کام. اس میں مرد بھی شریک رہیں گے، سارے گھر کے افراد شریک رہیں گے. کتنے اعمال کے ساتھ تعلیم؟ 5. سب حافظ ہے لیکن عمل میں لانا ہے. اور اتنا ہی نہیں، صرف میرا ہی گھر، میرے محلے میں 100 گھر ہے تو 100 گھروں میں اس کے لیے اپنی گھر کی مستورات اور مرد مشورہ کریں کہ فلاں بھائی کے گھر میں کیسے تدبیر کرے کہ ان کے گھر میں جو ہے تعلیم شروع ہو جائے. وہ مستورات کیسے ہفتہ واری تعلیم میں آپ ان کے محرم کے ذریعے سے ان کو بھیجو تاکہ آپ کے مستورات ہفتہ واری تعلیم میں اس کو سمجھاویں. 5 عمل کے ساتھ تعلیم کی بات. آپ دعوت کی آبادی کی محنت میں گھر گھر فرد بازاروں میں نکڑوں سے لوگوں کو مسجد میں لا کر جب بات کرے تو ان کو گھر کی 5 عمل کے ساتھ تعلیم کی بھی بات کرے. ایک طرف مستورات بھی محنت کریں گے، اس طرف مرد بھی محنت کریں گے، تو دونوں کی محنت کے ذریعے سے 100% گھروں میں 5 عمل کے ساتھ تعلیم وجود میں آئے گی. اتنے حافظ ہے کہ گنانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. قرآن کا تجوید کا ہلکا سیکھنا سکھانا، جیسے باہر نکل کر جو حدیث ہے نا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہ تم میں سے بہتر شخص ہو جو قرآن شریف سیکھے اور سکھائے. تو مقام پر رہتے ہوئے بولو، وہی حدیث ہے نا کہ خروج والوں کے لیے. تو یہ سبق پورا ہو گیا ہمارا یا نہیں؟ جیسے آج سورہ دہر اور سورہ تبارک الذی 2 سورتیں ایک ساتھی نے سیکھی نا، شاید پونا کے ساتھی نے، ہے نا؟ ہاں، مستورات بھی سیکھی ہوگی. تو ایسا نہیں کہ خروج میں تھے تو سیکھے اب پورا نہیں. جب گھر کی تعلیم میں سیر ہو جائے، جب سال میں اشرہ لگا ہوئے، جب بھی موقع ملے تو اس میں قرآن کو سیکھنے میں آگے بڑھنا چاہیے. اور ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے مرد بھی عورتیں بھی بڑی بڑی صورتیں بھی حفظ کر رہی اور قرآن اچھا پڑھنا بھی سیکھ رہی. نہیں آتا تھا، قرآن تختی یاد کیا، املا بنا، ہجے کر قرآن پڑھنا سیکھا تو بھی اور اس میں محنت کرنا چاہیے کہ فضائل کے ذریعے سے شوق باقی رہے گا قرآن کا. پھر دوسرا ہے کتابی تعلیم. آسانی کے لیے بتائی جاتی کہ ایک دن فضائل اعمال صدقات سے اور ایک دن منتخب احادیث سے. اور تیسری بات ہے 6 صفات کا مذاکرہ کہ ہمارے لیے گائیڈ لائن ہے وہ. اور صحابہ اسی صفات کے ذریعے سے صحابہ بنے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر، اور اللہ ان سے راضی ہوئے اور وہ اللہ سے راضی ہوئے انہی صفات کے ذریعے سے. وہ صفات اپنی ذاتی زندگی میں لانے کی محنت کے لیے مذاکرہ ہے کہ نہ کہ حفظ کرنے کے لیے، اچھا تقریر کرنے کے لیے. بات سمجھ میں آ رہی بھائی؟ اور پھر مسجد کے تقاضے گھر پہ لے جاؤ اور مرد عورتیں آپس میں تشکیل کریں. ایک بزرگ بتا رہے تھے کہ بڑے ایک دور کے ملک میں کسی اور لمبے دور بڑے خرچ کے لیے ایک جماعت مستورات کے ایک ملک میں بنانا چاہتے تھے، بن نہیں سکی بہت دنوں تک. مولوی صاحب 27 دن مرکز میں رہتے تھے، چھٹی لے کر 3 دن گھر پہ جاتے تھے. گھر پر گئے تو بیوی ہمیشہ پوچھتی کہ مرکز میں کیا تقاضے چل رہے ہیں. یہ صحابیات میں بھی عادت تھی. ہماری مستورات کو بھی بات سمجھنا چاہیے کہ شوہر مسجد سے گھر آئے پوچھنا چاہیے آج مسجد و جماعت میں کیا بات ہوئی، آج ہلکے کے مشورے میں کیا بات ہوئی، آج بہانہ جوڑتا تو کیا ہوا، آج سب گزاری میں کیا تقاضے آئے، بھائی مشورہ تو کیا ہوا آج، اس میں ششمائی جوڑ میں تو جڑے گی وہ ساری باتیں آئے گی. لیکن یہ روزانہ کا، ہفتہ واری، ماہانہ سب گزارے کے جو کام ہے اس میں جو محنت ہے وہ اپنے گھر کی مستورات کو اور بچوں کو اس پر آگاہ کرنا چاہیے. بلکہ دنیا کے کام میں ہم اپنے اولاد کو اپنا بدل سوچتے ہیں، سکھاتے ہیں. ارے کرتے نہیں کرتے ہیں. دکان ہے تو اس میں، کھیت ہے تو اس میں، فیکٹری ہے تو اس میں، ملازمت ہے تو بچے کو پڑھا لکھا کر ہوشیار کرتے ہیں، اس کو کہیں جاب پر کام پر لگاتے ہیں. ارے وہ فکر کرتے نہیں کرتے. مرد بھی عورتیں بھی دیکھا گیا ہے، عورتیں صبح جلدی اٹھ کر بچوں کو جو ان کا ہوم ورک ہے جلدی اٹھا کر
अलग सभा जाना है, ठंडी के मौसम में 6:30-7 बजे की स्कूल है, देहातों में भी आम तौर पर, तो फिर दिन की फिक्र कौन करेगा? असल फिक्र तो ये है। तो इसकी मेहनत करना हर घर में सबकी जिम्मेदारी है, मर्दों की भी औरतों को भी। तो जब वो मौलवी साहब ने, बीवी ने पूछा तो बताया कि एक बड़े खर्च की, एक बहुत दूर के बर्रे आजम में जमात बनानी है, मस्तूरात की भेजनी है, वहां का तकाजा है, तो अभी तक जमात बन नहीं पा रही। तो उस मौलवी साहब की बीवी ने, देखो औरतों में कितनी सलाहियत है, आज भी है, तो उन्होंने गिना दिया कि हमारे साथ फला बहन फला मुल्क में थी, फला भाई की बीवी फला मुल्क में थी, फला बहन जो है फला मुल्क में थी, फला ने हमारे साथ फला इलाके में वक्त लगाया, 5-6 नाम गिना दिए। और जब मौलवी साहब गए मरकज पर तो वो सारे नाम तश्कील वालों को दिए, इलाके वाले से कहो कि उनकी बड़े खर्च की तश्कील करे। तो जो बुजुर्ग जो यार इस बात को नकल कर रहे थे, उनसे बराह रास्त सुना मैंने, वो मौजूद भी थे मौलवी साहब, कि बताया कि इनकी बीवी ने की मेहनत से वो बड़े खर्च की जमात बैरून की, अल्लाह ने उन जो नाम गिनाए थे उनमें से जमात बनकर अल्लाह के रास्ते में गई। मेरी आपकी मस्तूरात कर सकते नहीं कर सकते? अरे बोलो ना, आप अपने मोहल्ले में सलाहियत वालों को, लोगों को लगा सकते नहीं लगा सकते? इसलिए अपने अमाल और अपनी मेहनत तो एक हद तक है। इंसान है ना, थकता ही थकता है। अरे होता नहीं होता? ईशा के बाद कैसा लगता है? आयत साहबा में कितने लोग देखो, हाँ, उठाना पड़ता है कि भाई दुआ हो गई, उठ जाओ, झोंके तो लगा ही देते लोग, थक जाते हैं। लेकिन मेहनत करने वाले तैयार करो, तो उनके सारे अमाल, और वो जितनी फिक्र करेंगे, जितना खर्च करेंगे, जितने अमाल करेंगे, वो मेरे और आपके नामे अमाल में लिखे जाएंगे। तो क्या सबक लेकर जाना है? मेहनत करने वाले तैयार करना है, मेहनत करने वाले अमला बनाना है मेहनत का, मर्द मर्दों में, औरतें औरतों में, और दोनों मिलकर अपने महरमों में। समझ में आ रही बात? और 5वीं बात है मशवरा घर की तालीम में, कि आज किताबी तालीम कौन करेंगे, तजवीद के हल्के कौन लेंगे, 6 सिफात का मुज़ाकरा कौन करेंगे, तश्कील कौन करेंगे? बताओ, आसान है मुश्किल है? बोलो, कितने घरों में आपने जो है 5 अमल के साथ तालीम अमली तौर पर करा कर आए हैं, लेकिन मेरे घर में, मेरे बच्चों के घर में, मेरी बच्चियों के घर में, मेरे पड़ोसियों के घर में, मेरे मोहल्ले में, बोलो, असल है ये क्या है? असल है। वहां का माहौल अगर अच्छा बना तो उसका असर मेरे घर में आएगा, और वहां का माहौल बिगड़ा तो उसका असर, बोलो, मेरे घर तक आएगा। इसलिए अजीज बुजुर्ग दोस्तों, बहुत समझने की जरूरत है। दूसरा है, हर मोहल्ले में हफ्तावारी तालीम। पहले ये था कि एक मस्जिद में एक हफ्तावारी तालीम होती थी, अब बताया जा रहा है कि हर 15-20 घर में एक हफ्तावारी तालीम, हर 15-20 घर में एक हफ्तावारी तालीम। लेकिन हफ्तावारी तालीम के लिए शराइत है। पहली शर्त है कि मस्जिद वाली जमात मजबूत हो, जो हफ्तावारी तालीम एक मस्जिद में 8 जगह, 10 जगह, 15 जगह, 20 जगह हो तो उसको संभाल सके। बड़ी बड़ी आबादियां हैं, 1000-1000 घर है, 800-800 घर है, 500 घर है, एक ही मस्जिद है। तो क्या करना होगा कि से रोजा मस्तूरात जमात ज्यादा निकले, अशरे की जमात निकले, चिल्ले की जमात निकले, मस्तूरात का खुरूज बढ़े। जितना खुरूज बढ़ेगा उतने जो है तालीम संभालने की इस्तिदाद बढ़ाएगी। अब हफ्तावारी तालीम बढ़ाना हो और घर घर में तालीम वजूद में लाना हो, तो सबसे आसान बात है कि जितने मुसलमानों के घर है, हर घर में मस्तूरात की जमात का ठहराव, मस्तूरात की जमात का कयाम, मस्तूरात की जमात का ठहराना। जिस घर में जमात 48 घंटा 72 घंटा ठहर जाती है, वहां के घर का माहौल बदल जाता है। कल भी बात आई कारगुजारी में, आज भी बात आई, बल्कि मोहल्ले का माहौल बदल जाता है, बच्चों में, औरतों में, मर्दों में। मर्दों की जमात से उतना नफा नहीं होता है जितना मस्तूरात के साथ जमात होती, जिस मोहल्ले में, जिस
گلی میں جس اسٹریٹ میں ٹہری ہے، جس بلڈنگ میں، اس سے زیادہ نفع ہوتا ہے. کریں گے انشاءاللہ. اب سے روزہ جماعت نکالنے کے لیے 3 شرطیں بس. عورت کے ساتھ کوئی بچہ نہ ہو، شرعی محرم ہو، اور عورت پردے سے ہو. ابھی سہولت دی گئی کہ بالغ بچیاں جو ہے وہ ماں اگر ساتھ میں ہو تو نکل سکتی ہے. زیادہ سے زیادہ 5 مرد 7 عورتیں. 5 مرد. اس کی سوال کرنے کی ضرورت ہے؟ سونے والے بعد میں سوال کرتے ہیں کہ کیسے نکالیں گے، کہ بالغ ہے بچی، اب اس پر نماز فرض ہو گئی، پردہ فرض ہو گیا، اب اس کو خروج میں لانا ہے. سمجھ میں آ گئی نا بھائی؟ اب ماں ساتھ میں ہونا شرط ہے. 5 مرد ہو، 2 مستورات کے ساتھ ایک ایکسٹرا ہو. اب یہ 3 دن ان بچوں کا لگ گیا، جس مستورات کا 3 دن لگ گیا، اس کے محرم کا عشرے میں جانے کے لیے چیلا لگنا شرط ہے، اور بارش ہو. اب یہ عشرہ جا سکتے ہیں، عشرے میں بھی 2 بچے بالغ جا سکتی ہیں، لیکن شرط کون ہو ساتھ میں؟ ماں، اور محرم کا چیلا لگا ہوا ہو. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور عشرہ لگ گیا تو وہ بالغ بچیاں جب شادی شدہ ہوئے بغیر جماعت میں چیلے نہیں جا سکتی. اب کہ جو شادی شدہ ہے وہ محرم کے ساتھ چلا جائے گی. اور اب جوڑے 5 ہو جائیں گے. کتنے؟ 5. ہاں، کسی ایک کے ساتھ میں ایک جوڑا ایکسٹرا ہے تو ٹھیک ہے. مرد 5 عورتیں 6، زیادہ سے زیادہ 6 مرد 6 عورتیں نہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. کسی کی بیوی بھی ماں بھی ہے، کسی کی شادی شدہ بیٹی بھی ہے اور بیوی بھی ہے. ہوتا ہے ایسا. بیوی بھی ہے اور سگی پھوپھی بھی ہے یا سگی خالہ ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اور 2 مرتبہ چلا مستورات کا لگ جائے اور 3 مرتبہ مردوں کا 4 مہینہ لگ جائے تو اب بیرون کے اعتبار سے 5 مہینے کی تشکیل، یا 2 مہینے کے اعتبار سے مستورات کی تشکیل. بتاؤ مشکل ہے کہ آسان ہے؟ ارے بولو نا، کچھ ہاں ہوں کرو بھائی. آسان ہے. یہ بتدریج ہوگا. ابتدا جماعتوں کا ٹھہرانا ہے. ابتدا کیا ہے؟ مستورات کی جماعتوں کا گھروں میں ٹھہرانا ہے. وہ نتیجہ لائے گا، وہ ریزلٹ اس سے آئے گا. مستورات سے مستورات پہ کام آسان ہوتا ہے، دیکھتی عورتیں جا کر. جیسے آج ایک ساتھی نے بتایا نا کہ جہاں جہاں جماعت ٹھہری وہاں عورتوں میں برقع عام ہو گیا، ماحول بن گیا. دیکھا لوگوں نے، لوگ کہتے بھی تھے، مرد کارگزاری سناتے تھے. آج ہی بات آئی نا دوپہر میں، مرد کارگزاری سناتے تھے. کریں گے انشاءاللہ. ایسے ہی جس مستورات کا 3 دن 3 مرتبہ لگ گیا، جن کا عشرہ لگ گیا، جن کا چلا یا 2 مہینہ بیرون لگ گیا، تو وہ جو ہے نا 6 ماہی جوڑ قدیمات کا جوڑ سال میں کتنی مرتبہ؟ 2 مرتبہ. مرد تو دیکھو سب گزاری میں جاتے بیان سنتے ہیں، کوئی اللہ والے پرانے ساتھی ہیں ان کی بات سنتے ہیں. کبھی کوئی جوڑ ہوتا ہے، ماہانہ جوڑ یا 6 ماہی جوڑ، ہلکے کا جوڑ، ضلع کا جوڑ، صوبے کا جوڑ، اجتماع، اس میں کچھ نہ کچھ اللہ والوں کی بات سنتے ہیں. عورتوں کے لیے ایسے مواقع نہیں ہوتے ہیں. زیادہ سے زیادہ کوئی جماعت محلے میں آ گئی تو وہاں عورت چلی گئی. اس لیے ان کے محنت میں کام کی نہج باقی رکھنے کے لیے ہر 6 مہینے میں ایک جوڑ. اور اس کے پیچھے بھی غرض ہے کہ ہمارے وہاں 2 چھٹیاں ہوتی، چھوٹی چھٹیاں اور بڑی چھٹیاں. چھوٹی چھٹیوں میں ہر چلا لگائے، مستورات عشرہ لگائے، تو اس کے عشرے کی وجہ سے 3 دن والے عشرہ لگا لے گی، کئی جماعتیں بنے گی. اور بڑی چھٹیوں میں چلا لگائے، اس کے لیے قدیمات کا جوڑ. 4 عمل ہے. آدھا گھنٹہ اللہ کے راستے میں نکلنے کے فضائل یا فضائل اعمال سے، فضائل تبلیغ سے یا پستی کے واحد علاج سے کتاب کا پڑھنا. مرد الگ پڑھیں گے، عورتیں الگ پڑھیں گی. ایسا مکان ہو بڑا کہ جس میں آواز ٹکرائے نہیں. نہیں تو مرد مسجد میں کر لے، عورتیں گھر میں کر لے، پھر بعد میں مرد چلے جائے وہاں. پھر کوئی پرانا ساتھی سنجیدہ قربانی والا، محنت میں صحابہ اور صحابیات کی قربانی اور اللہ کے دین کی محنت
اور اس کے لیے اپنے جان مال وقت اور صلاحیت کو لگانا، یہ قربانی کی بات کرے آدھا گھنٹہ 35 منٹ 40 منٹ، اور پھر ان کی تشکیل کرے. جو سے روزہ لگائی ہوئی ان کو عشرے کے لیے، عشرہ لگائی ان کو چلے کے لیے، چلہ لگائی اس سال کا چلہ نہیں تو اس سال عشرے کے لیے، اور چلہ لگائے اور چلے کی جماعت کا تقاضا ہے تو دوبارہ چلے کے لیے جا سکتے اپنے علاقے کے ذمہ داروں کے مشورے سے. اور جن کا ایک چلہ لگا وہ 2 چلے کے لیے، اور 2 چلہ لگ گیا وہ 2 ماہ بیرون کے لیے، اور 3 مرتبہ چلہ لگ گیا 1 مہینہ نظام الدین نصرت کے لیے. یہ ترتیب بن جائے پھر کوئی مقامی کام سمجھائے. جو میں نے مختصر میں مقامی کام بتایا آپ کو، گھروں کے 5 عمل کے ساتھ تعلیم، ہفتہ واری تعلیم کا بڑھانا، اپنے علاقے میں جو ہے مستورات کی جماعت کے قیام کو بڑھانا، یہ موٹی باتیں. اور سے روزہ اللہ کے راستے میں تیسرے مہینے میں نکلنا. بڑی تشکیل میں تو وہ بات کریں گے ہم، لیکن مقام پر مورانی مستورات نکلے گی تو نئی مستورات نکلے گی نا. ایک پرانا ساتھی تیار ہو جاتا ہے، 4 مہینے کی جماعت تیار ہو جاتی ہے. اور مستورات میں تو ایسے دیکھا دیکھی زیادہ ہے، مردوں سے منع کرنا پڑتا ہے کہ نہیں یہ تو 5 جوڑے ہو گئے بھی آئندہ کوئی جماعت بنے گی تو. مستورات تقاضا کرتی نہیں، ان میں سے 2-3 الگ کرو، دوسری نئی مستورات کو لے لو. کئی علاقوں میں دیکھا گیا ایک ضلع سے 10 جماعتیں مشکل تھی، ایک ضلع سے 60 70 جماعتیں. یہ نارتھ 24 پرگنہ ہے بنگال کا، پچھلے یہ مشورے میں تو پتا نہیں، اس کے پچھلے مشورے میں 122 جماعتیں ایک ضلع سے چلے کی مستورات کی. جب یہ مقامی کام محنت سے کریں گے اور ششمائی جوڑ کریں گے تو تقاضے بڑھیں گے، تقاضے پورے ہوں گے. اور بستیاں کری آپ ہی دیکھیں گے نا، تعلقے میں تحصیلوں میں جماعتیں جاری، قصبوں میں جماعتیں جاری، چند دیہاتوں میں کام کر جماعتیں، چند مسجدوں میں کام کر آ رہی ہے. تو تقاضے بہت ہیں، 750 اضلاع ہیں ہندوستان کے، اور نہ معلوم 8 کی تحصیل لگاؤ تو 1600 تحصیلیں ہیں. اب اس میں بڑے قصبے الگ کرو تو 10,000 جماعت بھی ہو تو کم ہو. ابھی تو 2,500 نکل رہی ہندوستان سے، اس سال کبھی 3,000 ہو جائے گی، چلو زیادہ سے زیادہ. تو کتنی تقاضے کی ضرورت ہے. پھر مقامی کام کرنے کے بعد ارادے کراؤ کون کون اپنے گھر میں مستورات کی جماعت ٹھہرائے گا، ہفتہ واری تعلیم کے لیے کون کون اپنے مکان کو پیش کر رہا ہے. اور پھر علاقے کے ذمہ داروں کے ذریعے سے تفقد کر آگے کا کام ہوگا. اس کے بعد دعا کرا لے. نہ کوئی کھانا ہے نہ کوئی پینا ہے، پانی ہے ضرور تو وقتی طور پر پی لے، ناشتہ کر آئے پھر جوڑ کر لے، گھر پہ جا کے کھانا کھا لے، کھانا کھا کر آئے جو ہے جوڑ کر لے، پھر شام کو اپنے گھر پہ جا کر جو ہے اپنی ضرورتوں کو پوری کر لے. جتنے آسانیاں رکھیں گے نا اتنا کام اچھا ہوگا، جتنے زوائد لائیں گے اتنا کام مشکل ہوگا. جماعتیں بھی آتی خرچ لے کر آتی ہے، پکانے دو تاکہ آپ ان کو ملاقاتوں میں ساتھ دے سکو. پتا ہے نا جماعت نے آج کارگزاری میں کہ ہم نے پکایا تو اس کی وجہ سے ان کا وقت جو بچا ہم نے ملاقاتوں میں ان کو لگا، ایک ساتھی 2.5 گھنٹے کے لیے ملاقاتوں میں تشکیل کے لیے. غازی آباد کی جماعت کتنی جماعت کام کر کے نکال کر آئی دیکھو. اور اگر ان کو ایک ساتھی ساتھ دینے والا وہ بھی خدمت میں لگ گیا، مستورات میں کھانا پہنچانا، مردوں میں کھانا پہنچانا، تو سارا اس میں تو ششمائی جوڑ میں کوئی کھانا پینا نہیں. اچھی طرح سے 4 عمل کر لو پھر دعا کرا لو. ایسی زبردست محنت ہے میرے عزیز دوستوں، جو ہم مثال دیتے نا کہ دن دگنی رات چوگنی کہتے نا لوگ، تو 2 دونی 4 ہوتے نا، اور 4 دونی اور 8 کتنا ہو گیا 64، اور 64 کے 64 کو ملٹیپلائی کریں گے تو حساب نہیں بتا سکیں گے. 64 سے ملٹیپلائی کرو اور پھر اس کو آئے ہوئے ملٹیپلائی کرو، اتنا تیزی سے کام مستورات کا بڑھ جائے گا انشاءاللہ. امید ہے لگ جائے. اور مستورات کے کام کے ذریعے سے گھروں میں ماحول بنتا ہے اور ماحول باقی رہتا ہے، ورنہ مرد کتنا ہی چلہ لگا لے گھر میں ماحول نہیں بنا تو دوستوں مرد کا انتقال ہوا، مرد کا جنازہ گیا، دین بھی گیا. بتاؤ یہ باتوں کی ضرورت ہے نہیں؟ ارے بولو نا. تو ایک دوسرے کے دین کے مددگار بننا، اور یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے. بڑے نفع ہے اس کے، گننا چاہو تو انتھک نفع ہے. سب سے بڑا کہ ہمارا اپنا
اللہ اس محنت کے ذریعے سے حسن خاتمہ عطا فرمائے گا، جو میری بہت بڑی ضرورت ہے. دنیا کی کوئی ضرورت بڑی نہیں ہے، بس دین کی محنت بڑی ہے تاکہ میرا حسن خاتمہ ہو. اور ماں باپ اپنے اولاد کو دین سے زیادہ کوئی چیز عطیہ نہیں دے سکتے. سب سے بہترین تحفہ ماں باپ کی طرف سے اولاد کو دین ہے. دین دینا اپنی اولاد کو. اور اپنے محلے میں بتاؤ، جتنی مسجدیں، جتنے محلے پورے ملک میں، پورے عالم میں، ہر جگہ اگر محنت شروع ہو جائے اچھے انداز سے تو کیا ماحول بنے گا؟ بولو، کتنا اچھا ماحول بن جائے گا. تو سب تیار ہے نا اس کے لیے؟ دیکھو ابھی چھٹی نہیں ہے، ابھی اذان میں دیر ہے، 16 تقریباً 20-21 منٹ دے رہی ہے، 8:45 بجے اذان. بات اس لیے پوری ہوئی کہ ایک تقاضا ہے ابھی اس وقت میں مستورات میں، مردوں میں بھی، جو باتیں آئی مقامی کام کی اور اپنی ذاتی زندگی میں، بچوں کی تربیت میں، دین میں، سارے لکھیے ماشاءاللہ ساتھیوں نے. ابھی 4-4 5-5 کے حلقے لگا کر اس بات کا مذاکرہ کرو جو باتیں آئی ہیں، تو یہ سبق پکا ہوگا ہمارا. اور پھر سچے ارادے سے جاؤ تو اللہ میرا آپ کا سچا ارادہ ضائع نہیں کرے گا، بلکہ اللہ اس کو وجود دیں گے. اور ایک زندگی دی یہ موت پر ختم ہو جائے گی، لیکن یہ جو اعمال کریں گے ہمارے ذریعے سے، جو محنت میں لگے، ان کے نام عمل، ان کا عمل میرے آپ کے نام عمل میں اللہ جو ہے لکھیں گے. اجر کو لکھیں گے، نیکی کو لکھیں گے، بھلائیوں کو لکھیں گے، خیر کو لکھیں گے. اپنا تو پتہ نہیں بھائی، لیکن دوسرے کے عمل میرے آپ کے کام آئیں گے. ایسے وقت میں جب ایک ایک نیکی کا محتاج ہوگا، وہ وقت آئے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور خیر کا معاملہ فرمائے. اللہ ہمارے ساتھ کمزور ہے لیکن اللہ سے مدد مانگتے رہنا ہے اور محنت کرتے رہنا ہے. ایسا نہیں کہ آخری چلا ہے، بار بار آنا ہے، بار بار آنا ہے. تقاضے سوچنا ہے اور تقاضے پورے کرنے. کرے گا انشاءاللہ. بس ابھی ہلکے لگا لیں، 4-4 5-5 کے، بیٹھے بیٹھے، اٹھو نہیں بھائی، بیٹھے بیٹھے بیٹھے. مستورات بھی ہلکے لگا لیں، بیٹھے بیٹھے، 4-4 5-5 کے ہلکے لگا لیں. نصرت کی مستورات بھی بیٹھ جائے گی ہلکے.